بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں سب سے پہلے جو بات ہم کریں گے نا انشاءاللہ وہ تراویح کے حوالے سے کریں گے۔ بہت سے سسٹرز کے کوسچنز آ رہی ہیں کہ کتنی تراویح ہونی چاہیے، 8 ہونی چاہیے، 10 ہونی چاہیے یا 20 ہونی چاہیے۔ اس کے حوالے سے عورت کتنی تراویح پڑھے، عورت کا مسجد میں تراویح پڑھنا کیسا ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اسکالرس اس کے حوالے سے ڈفرینٹ ان کی آراء ہمیں جو ملتی ہیں کہ تراویح کو اگر دیکھا جائے یہ سنت موقدہ ہے، بلا وجہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تراویح واجب نہیں ہے، نہ خواتین کے لیے نہ مردوں کے لیے۔ یہ ایک ایکسٹرا عمل ہے جو کہ انسان کو احسان کے لیول تک لے کے جاتا ہے۔ رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے کنیکشن کو، قرآن کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے اور آپ اس میں تراویح میں قرآن کو سنتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ 8 پڑھیں، 10 پڑھیں یا 20 پڑھیں۔ اس میں ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈفرینٹ آراء ہمیں ملتی ہیں۔ تعداد پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں کوالٹی پہ جانا چاہیے۔ کوانٹٹی سے لوگ ڈر کے پھر کوالٹی بھی نہیں لے کے آتے۔ 8 پڑھیں، آپ 10 پڑھیں، آپ 20 پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں قرآن کا 1 جز یا 1.25 جز جو ہے موسٹ مساجد میں جو ہے تلاوہ کی جاتی ہے، تو اس چیز کو کنسیڈر کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کئی مساجد میں ایسے ہیں جو 8 کو فالو کرتے ہیں، وہ 8 پڑھتے ہیں لیکن پورا جز اس میں وہ کرتے ہیں، وہ قیام تھوڑا لمبا کرتے ہیں۔ جو 20 پڑھتے ہیں وہ قیام تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں لیکن وہ بھی جز ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی سہولت پہ ہے، اپنی چوائس پہ ہے۔ فرض یا واجب اس میں کچھ نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا اور نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دفعہ یہ تراویح کی جماعت جو ہے وہ کروائی تھی، اور پھر اسی ڈر سے کہ امت پہ اوپر فرض نہ ہو جائے تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ نے جماعت ہی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دن کی زینت روزہ ہے اور رات کی زینت قیام اللیل ہے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان میں ہے اور حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام کروایا تھا۔ شریعت میں اگر دیکھا جاتا ہے تو تراویح ایک نماز ہے جو کہ عام حالات میں 11 مہینوں میں اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، جہاں ہم اس کو تہجد کی نماز کہہ سکتے ہیں، اور رمضان میں اس کو تراویح کہا جاتا ہے اور یہ سنت موقدہ کے اندر آ جاتی ہے۔ اور رمضان کی راتوں میں اس کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، فجر کی نماز سے پہلے تک پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ رات کو ہی پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے، بلکہ نہیں، قیام اللیل میں اگر آتی ہے تو آپ تہجد کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہی تہجد ہے، اگر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو قیام اللیل میں آ جائے گا، صبح اٹھ کے پڑھیں گے تو اس کو تہجد کا نام دے دیں، ہے وہ بھی قیام اللیل ہی۔ جب اس کو عشاء کے ساتھ متصل کر لیتے ہیں تو تراویح کو تراویح کہنے کی ایک وجہ مل جاتی ہے۔ اینی وے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے جماعت کا اہتمام کیا اور اہتمام کے ساتھ قیام اللیل کو پڑھنا شروع کیا تو ہر 4 رکعت کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے ترویحتن، تراویح جس سے نکلتا ہے نا کہ ترویحتن جو واحد ہے تراویح کی، تراویح جمع ہے، تو وہ ترویحہ کیا کرتے تھے۔ ترویحہ کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے وہ رکتے تھے، ریلیکس کرتے تھے، بریک کرتے تھے۔ جو دعا تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ کسی بزرگ کی دعا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی مسنون دعاؤں میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی بھی دعا کے الفاظ شریعت سے، قرآن سے یا قرآن کی تعلیمات سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نہیں ٹکرا رہی، اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہیں، شرک کا کوئی ایلیمنٹ ہمیں نہیں ملتا، تو پھر آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مستحب یا سنت کر کے نہیں پڑھ سکتے، ان کے الفاظ اچھے ہیں، آپ کو اس کا میننگ اچھا لگ رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت سے یہ دعا نہیں ہے۔ اب امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ سارے کویسچن جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ تراویح کے بعد کی
دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یا چوائس ہے، اس میں کوئی ایسے شرکی الفاظ نہیں ہیں اور بہت بہترین الفاظ ہیں. دل کرتا ہے تو آپ پڑھ لیں، سنت سمجھ کے اس کو نہیں پڑھیں گے. تراویح مجھے 8 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، یا 20 پڑھنی ہے، یا 12 پڑھنی ہے. ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ آراء اس میں پائی جاتی ہیں، اور آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اب کون سا لیول اختیار کرنا ہے، کس لیول تک پہنچنا ہے. قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اگر 8 رکعت بھی پڑھتی ہیں، اس میں پورا جز پڑھتی ہیں تو الحمدللہ. اگر آپ 12 پڑھتی ہیں، اس میں پورا جز پڑھتی ہیں، الحمدللہ. 10 پڑھتی ہیں تب بھی. مقصد یہ ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے. باقی سسٹرز پوچھ رہی تھی کہ بیٹھ کے تراویح پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. دیکھیں جیسے نماز کا حکم ہے ویسے ہی تراویح کا ہے. آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں، تھکاوٹ ہوئی ہے اس کو معمول نہیں بنائیے گا. جب تھکاوٹ ہوتی ہے، باڈی اجازت نہیں دے رہی قیام کرنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. رادر دین ناٹ ریڈنگ اٹ، آپ اس کو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنت کے قریب کرنے والے عمل میں استقامت عطا فرمائے اور دل کو تقویت اور سکون عطا فرمائے. جو بھی عمل ہم اپنی طرف سے سنت کے قریب تر ہو کر کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.